اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ برسوں پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک نیک بزرگ رہا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی شخص اس سے ملتا اور اس کا حال پوچھتا تو وہ جواب میں ہمیشہ یہی کہا کرتا کہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اس کی یہ بات پھیلتی پھیلتی وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ نے اس بزرگ شخص کو بلوایا اور اس سے اس کا حال دریافت کیا تو اس وقت بھی بزرگ نے یہی کہا کہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس بزرگ کی یہ بات سنتے ہی بزرگ کو بہت سا مال و دولت، ایک عالی شان محل اور کئی ملازم پیش کر دیے تاکہ بزرگ کو یہ الفاظ بلوائے جا سکیں کہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ بزرگ کو اس محل میں رہتے ہوئے چند سال گزرے تو بادشاہ نے اس بزرگ کو دوبارہ طلب کیا اور پھر وہی سوال کیا کہ کیسے حال ہیں جناب؟ اس مرتبہ تو بزرگ بڑے عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا اور اسے یقیناً بادشاہ کا احسان جاننا چاہیے تھا، مگر بزرگ نے اس وقت بھی بادشاہ سے وہی الفاظ کہے کہ بادشاہ سلامت، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اس مرتبہ بھی وہی الفاظ سننے پر بادشاہ طیش میں آ گیا اور فوراً بزرگ سے اپنا سب کچھ واپس لے لیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ بادشاہ نے بہت سے ماہر طبیبوں سے اس کا علاج کروایا مگر کچھ آفاقہ نہ ہوا۔ بالآخر بادشاہ نے اسی نیک بزرگ کو بلوایا اور اپنے بیٹے کی حالت سے آگاہ کرتے ہوئے کوئی حل نکالنے کو کہا۔ اس بزرگ نے بادشاہ کو 100 دیگے چاولوں کی صدقہ و خیرات کرنے کی تجویز دی۔ جب بادشاہ نے 100 دیگے چاولوں کی پکوا لیں تو اس وقت بزرگ نے ایک دیگ سے چاولوں کی پلیٹ بھری، وہاں پر موجود تمام لوگوں سے کہا کہ جو کوئی یہ چاول کھائے گا وہ مر جائے گا اور بادشاہ کا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا۔ اتنا کثیر مجمع ہونے کے باوجود کوئی ایک شخص بھی چاول کھانے کو تیار نہ ہوا۔ چنانچہ بزرگ نے چاولوں کی وہ پلیٹ بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو اپنے بیٹے کی جان عزیز ہے تو یہ چاول کھا کر اپنے بیٹے کو بچا لیں۔ بادشاہ بزرگ کی یہ بات سن کر گھبرا گیا اور موت کے خوف سے کہنے لگا کہ مجھے تو اور اولاد ہو جائے گی، میں کیوں اپنی زندگی ختم کروں؟ تو اس وقت وہ بزرگ خود چاولوں کی وہ ساری پلیٹ کھا جاتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ ان چاولوں سے کسی کو کچھ نہ ہونا تھا، میں نے تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے اپنے الفاظوں کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے کیا ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ آخرکار بادشاہ اس بزرگ کی بات سمجھ جاتا ہے اور اس سے اپنے غلط رویے کی معافی مانگتا ہے۔ چند دنوں کے اندر بادشاہ کا بیٹا بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔